السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، جیسا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ رمضان کے اندر جہاں بہت سارے لوگ زکوٰۃ کے متعلق سوال کرتے ہیں، سونے چاندی کے زکوٰۃ کے متعلق سوال کیا جاتا ہے کہ کتنے سونے پر زکوٰۃ ہے، کتنی چاندی پر زکوٰۃ ہے، تو وہیں بہت سارے لوگ اس بات کا بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس میں پلاٹ وغیرہ ہے، مکان ہے، تو کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے؟ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آدمی جب کوئی پلاٹ خریدتا ہے تو اس وقت اس کی 3 نیتیں ہوتی ہیں۔ ایک یہ ہوتی ہے کہ یہ جو پلاٹ خرید رہا ہے کہ بھائی یہاں کبھی مستقبل میں چل کر ہم اپنے لیے مکان بنا لیں گے، یا پھر یہ نیت ہوتی ہے کہ اس مکان کو، اس پلاٹ کو خرید کر ہم کبھی بھوشیہ میں بیچ دیں گے، اچھی قیمت ملے گی تو، یا پھر تیسری نیت یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی کوئی پلاٹ خریدتا ہے یا کوئی مکان خریدتا ہے تو آدمی کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اس وقت نہ تو بیچنے کی نیت ہوتی ہے دل کے اندر، نہ رکھنے مکان بنانے کی نیت ہوتی ہے، بلکہ ایسے ہی خرید لیا کہ دیکھ لیں گے جیسا سمجھ میں آئے گا۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ پلاٹ یا وہ مکان جو آدمی نے اپنے رہنے کے لیے خریدا، یعنی اس کی خریدتے وقت یہ نیت تھی کہ ہم یہاں پر اپنا مکان بنا لیں گے یا کبھی مستقبل میں یہاں پر رہیں گے، تو ایسے مکان، ایسی پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی نے کوئی مکان خریدا، کوئی پلاٹ خریدا اور اس کی اس وقت یہ نیت تھی کہ کبھی اس کی اچھی قیمت ملے گی تو ہم اسے بیچ دیں گے، یعنی بیچنے کی نیت تھی، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس پلاٹ، اس مکان کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر آدمی نے اس کے زکوٰۃ دینے کا طریقہ کیا کہ آدمی نے جیسا مثال کے طور پر اس سال کوئی پلاٹ یا کوئی مکان خریدا اور اب اس کے اوپر 1 سال گزر گیا اور اس سال اس نے وہ مکان، وہ پلاٹ خریدا تھا، اس وقت اس کی قیمت مثال کے طور پر 2 لاکھ روپے تھی، اب اگلی سال اس کی قیمت 2 لاکھ سے بڑھ کر 4 لاکھ ہو گئی، تو اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی تو جو خریدتے وقت اس کی جو قیمت تھی، جس قیمت میں اسے خریدا تھا اس مکان کو، وہ قیمت نہیں ہوگی، بلکہ اگلی سال جو 1 سال گزرنے کے بعد میں اب اس کی جو قیمت پلاٹ کی یا مکان کی بڑھ کر 2 لاکھ کی بجائے 4 لاکھ ہو گئی، تب جب زکوٰۃ نکالی جائے گی تو 4 لاکھ روپے کی زکوٰۃ کے حساب سے نکالا جائے گا۔ اسی طرح اس نے اگلے سال نہیں نکالا اور پھر 1 سال اور اس کے اوپر گزر گئی اور اب اس کی قیمت 4 کے بجائے ڈبل ہو کر 8 لاکھ ہو گئی، تب جب اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی اس پلاٹ کی یا اس مکان کی، تو اب 4 لاکھ کی نہیں نکالی جائے گی بلکہ 8 لاکھ کے حساب سے اس کی 40واں حصہ اس کا زکوٰۃ نکالا جائے گا۔ اور اسی طرح آدمی نے جب خریدتے وقت کوئی نیت نہیں کی، نہ بیچنے کی نہ رہنے کی، تو ایسے پلاٹ یا ایسے مکان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طرح آدمی کی وہ گاڑیاں جو آدمی نے اپنی ضرورت کے لیے خریدی تھی، چاہے کتنی مہنگی سے مہنگی ہو، ان گاڑیوں کے اوپر آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن وہ گاڑیاں جو آدمی نے خریدی تھی لیکن خریدتے وقت یہ نیت کی تھی کہ اگر جب اس کی اچھی قیمت ملے گی تو ہم اس گاڑی کو بیچ دیں گے، یعنی کسی آدمی کا خرید و فروخت کرنے کا یا کاروبار ہے کہ وہ گاڑیوں کو خریدتا ہے اور بیچتا ہے، خریدتا اور بیچتا ہے، یہی اس کا بزنس اور یہی اس کا کاروبار ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسی گاڑیوں کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ اور اگر کوئی اور سوال آپ کے ذہن کے اندر ہو تو آپ اس کے کامنٹس باکس کے اندر پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔